آیت نمبر 19 سورۃ الدہر پارہ نمبر 29۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، جو ابرار ہیں، نیکوکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، اور اس جنت کی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی اور جنت والوں کی کوئی 10 حالتیں بیان کی ہیں، 10 احوال بیان کی ہیں۔ ان میں سے 5 جو ہے وہ بیان ہو چکے۔ اب چھٹا اس آیت مبارکہ سے شروع ہو رہا ہے کہ چھٹا حال ان کا یہ بیان کیا کہ ان کے جو خدام ہوں گے، خادم، ان کا کیا حال ہوگا، یعنی وہ کس طرح کے ہوں گے۔ جس طرح یہ ہوٹلوں میں اس طرح ویٹر ہوتے ہیں نا، تو جو جنت کے خدام ہیں، جو جنت والوں کو مشروبات اور اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء لا کر پیش کریں گے، تو وہ کیسے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور گھومیں گے ان پر، آتے جاتے ہوں گے، گھومیں گے ان پر، ولدانم، لڑکے، مخلدون، ہمیشہ ایک ہی حالت میں جوان رہنے والے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی ایک خادم ہے، وہ ویٹر ہے، وہ کچھ عرصے کے بعد بوڑھا ہو گیا، حالت بدل گئی، نہیں، فرمایا کہ ایک ہی حالت، جس حالت میں وہ ہیں تقریباً 17-18 سال کی جو عمر ہے، وہ اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے، اور ایک ہی حالت میں ہمیشہ صاف شفاف اور حشاش بشاش خدمت کے اندر چوکس رہیں گے۔ ان میں کسی قسم کی میل کچیل، گندگی، بدبو کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اسی ایک حالت میں رہیں گے۔ اور ان کی خوبصورتی اور ان کی جو چمک ہے اور صفائی ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اذا رأیتہم، جب آپ دیکھیں گے ان خدام کو، تو حسبتہم، تو آپ خیال کریں گے، لؤلؤا منثورا، وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ کہ جس طرح بکھرا ہوا موتی ہے، پڑا ہو تو چمکدار ہوتا ہے، تو بکھرے ہوئے یعنی ہر جگہ وہ بھی آ جا رہے ہوں گے، خدمت کر رہے ہوں گے، اور خوبصورت اور چمکدار اتنے ہوں گے کہ انسان انہیں دیکھ کے یہ سمجھے گا جس طرح بکھرے موتی ہیں۔ تو کسی بھی ہوٹل پہ اگر جائیں نا کھانا کھانے کے لیے، وہاں رہائش کے لیے، تو صفائی اور ویٹر وغیرہ یہ چیزیں سب سے پہلے ہوتی ہیں۔ جہاں جتنی زیادہ صفائی اور جتنے ویٹر زیادہ صاف ستھرے ہوں گے، انسان زیادہ خوش ہوتا ہے اور زیادہ پیسے دینے کو تیار ہوتا ہے نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو جنت کے خدام ہیں، ویٹر ہیں، اور جو لوگوں کی خدمت کریں گے، ان کی بھی حالت بیان کر دی کہ ایک تو ہمیشہ جوان رہیں گے، ایک ہی حالت پہ، بوڑھے نہیں ہوں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صاف شفاف اتنے ہوں گے کہ چمک اور صفائی میں موتی سب سے زیادہ چمکدار اور صاف ہوتا ہے، فرمایا موتی کی طرف۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ یہ 7واں حال بیان کر دیا جی کہ وہ جو جنت ملے گی اس کا کیا حال ہوگا، جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا۔ تو فرمایا کہ جنت اور اس کی نعمتوں کا یہ حال ہوگا کہ جس طرف بھی جنت میں دیکھیں گے نعمتیں ہی نعمتیں، پھل ہی پھل، اور کھانے کی چیزیں، لذت کی چیزیں، راحت و آرام کی چیزیں، فرحت و سرور کی چیزیں۔ اور فرمایا کہ ہر آدمی کے لیے اتنی بڑی جو ہے وہ جنت محسوس ہوگی اس کو، کہ فرمایا جب وہ دیکھے گا تو اس کو ایک بڑا ملک لگے گا۔ جو ایک آدمی کو جنت ملے گی تو وہ اس کو جب دیکھے گا ادھر ادھر، تو اس کو اتنا بڑا ملک لگے گا، یعنی جس طرح ایک ملک ہوتا ہے انتظامی اعتبار سے، اس میں ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح ہر آدمی کے لیے وہاں ساری کی ساری چیزیں میسر ہوں، جب چاہے گا، جہاں سے چاہے گا وہ استعمال کر سکے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، تو اس کو اس دنیا کی جو اس کے پاس دنیا کی جو ہے دنیا ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اب اس میں اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یعنی جو دنیا میں اس کے پاس مکان، کوٹھی وغیرہ جو بھی چیز تھی، اس سے فرمایا کہ 10 گنا زیادہ بڑی اس کو دی جائے گی، اور بعض نے تو فرمایا اس دنیا جتنی بڑی دی جائے۔ تو خیر بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وسیع و عریض اس کو جنت عطا کرے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب آپ دیکھیں گے، ثم، وہاں پر، ثم کا معنی ہوتا ہے پھر،
سما کا معنی کیا ہوتا ہے جی پھر، اور سما سین صا پہ زبر ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے وہاں پر. جس طرح ہے نا یہ آخری پارے میں ہے نا انہ لقول رسول کریم ذی قوت ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ وہاں ان کی ہر بات مانی جاتی ہے. وہاں یعنی فرشتے جو ہے نا وہ ساری بات مانتے ہیں جبریل امین کی. تو سما کا معنی کیا جی وہاں پر. تو اب وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب آپ دیکھیں گے ثم رأیت تو وہاں پر آپ دیکھیں گے نعیمہ نعمتیں ہی نعمتیں، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور ایک بہت بڑا ملک نظر آئے گا. اللہ، جنت اتنی بڑی وسیع ہوگی کہ انسان جب دیکھے گا تو ہر طرف باغات اور نعمتیں اور بہت بڑی جنت نظر آئے گی. عالیہم، اب 8واں حوال بیان کیا جی، 8واں حال ان کے لباس کا، کہ لباس اور کپڑے کیسے ہوں گے. کیونکہ انسان جو ہے نا وہ الناس باللباس، لباس سے انسان پہچانا جاتا ہے نا. لباس جتنا معزز اعلیٰ ہوگا اتنا ہی جو انسان کی شخصیت جو ہے نا اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت کا لباس ہے اس کا بتا دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو جنتیوں کا لباس ہوگا ایک تو وہ باریک ریشم کا ہوگا، سبز باریک خوبصورت ریشم ہوگا، اور ریشم کی چمک بھی کتنی زیادہ ہوتی. وہ استبرق، اور موٹا ریشم. اصل میں دنیا میں بھی انسان نا دو طرح کے کپڑے پہنتے ہیں نا، ایک اوپر کوٹ وغیرہ شیروانی وہ ذرا موٹے کپڑے کی ہوتی ہے، اور عام جو لباس ہوتا ہے جس طرح شلوار قمیص تو یہ یہ باریک کپڑے کا ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا جو لباس ہے اس میں بھی کچھ ایسا لباس ہوگا جو موٹے ریشم کا ہوگا بڑا ہی اعلیٰ، اور کچھ جو ہے وہ باریک کا ہوگا، اور انسان اس کو پہنے گا وہاں پر بڑا ہی خوبصورت اور خوش نما لگے گا. اور اسی طرح آگے نمبر 9واں حال بیان کر دیا ان کا، کہ ان کو وہاں پر زیور پہنایا جائے گا. اور فرمایا کہ حلوا اساور من فضہ، چاندی کے جو ہے وہ کنگن پہنائے جائیں گے. اور اسی طرح سونے اور چاندی کے دوسرے مقام پر سونے کا بھی ہے کہ سونے چاندی کے کنگن وہاں پر انسان کو پہنائے جائیں گے. تو ویسے دنیا میں تو جو زیور ہے نا جی وہ ایک نسوانی علامت ہے، لیکن وہاں پر جو زیور پہنایا جائے گا وہ نسوانی علامت نہیں ہوگی، مردوں کے لیے ایک الگ قسم کا ہوگا اور عورتوں کے لیے الگ ہوگا. اور یہ زیور کا تذکرہ اس لیے کیا کہ جتنے بھی پہلے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں اس زمین پر، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ زیور پہنا کرتے تھے، سونے کے بڑے بڑے کنگن فخر کے لیے، اور سونے کا تاج. جس طرح کے فرعون، کیسر و کسریٰ کے جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ تھے وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اس طرح کے زیور پہنا کرتے تھے، اور دنیا میں وہ بڑی وہ فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا. تو رب ذوالجلال نے فرما دیا وہاں یہ ہر جنتی کو میسر ہوں گے. دنیا میں یہ دونوں چیزیں مردوں کے لیے حرام ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ریشم اور سونا وغیرہ ان کو میرے امت کے مردوں پر اللہ نے حرام قرار دیا ہے، عورتوں کے لیے حلال ہیں، مردوں کو جنت میں ملے. اور اس کی تائید ہے کہ پہلے لوگ وہ سونے کے کنگن پہنتے تھے بڑے بڑے بادشاہ فخر کے لیے. وہ حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے نا کہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی تو ان کو مشرکین نے یہ اعلان کیا ہوا تھا نا کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے گا تو ان کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. تو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے یعنی ہوشیار تھے، اور انہوں نے سوچا کہ چلو اب 100 اونٹ حاصل کرنے کا جو ہے بڑا موقع ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، اور کرتے کرتے بالکل سامنے پہنچ گئے. لیکن جو ہی سامنے پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے. پھر انہوں نے معافی طلب کی کہ میں جو ہے نا آپ کسی کو نہیں بتاؤں گا. پھر جو ہے نا وہ گھوڑا نکلا، پھر دوبارہ ان کا ارادہ بنا کہ میں بتاؤں، لیکن پھر گھوڑا دھنسنا شروع ہو گیا. لیکن پھر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ آپ کا کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور میں جو آ بھی رہا ہوگا اس کو واپس کروں گا کہ یار ادھر تو میں آخر تک ہو کے آ گیا ہوں، میں ادھر تو کوئی بھی نہیں، لہٰذا آپ واپس جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے پہ ان کو چھوڑ دیا، اور بعد میں اللہ نے ان کو اسلام کی دولت عطا کی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یار سراقہ وہ کیا حالت ہوگی، کیا وقت ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے جو ہے وہ کنگن ہوں گے. کسریٰ بادشاہ کے کیا ہوں گے جی. اور جب کسریٰ یہ فارس کا علاقہ فتح ہوا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، جب مال غنیمت لا کے ڈھیر لگایا تو اس میں جو ہے نا انہوں نے فرمایا وہ کنگن تلاش کرو. نہیں مل رہے تھے، فرمایا یار ہماری نظریں دھوکہ کھا سکتی ہیں، آپ علیہ السلام کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، لہٰذا تلاش کرو. وہ تلاش کیا، ملے، اور حضرت سراقہ کے حوالے کیا. پہنے تو نہیں جا سکتے تھے، لیکن فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ لیں ہاتھوں پہ پہنے اور پھر ان کو بیچ لیں یا جو مرضی کر ان کے حصے میں آئے. تو یعنی بادشاہ سونے کے بڑے بڑے کنگن پہنتے تھے. تو اسی لیے فرمایا کہ جنت میں یہ سب کو ملیں گے. فرمایا نا
عالیہم ان کی بالائی پوشاک، ثیاب و کپڑے ہوں گے، سندسن باریک ریشم کے، خضرن خضرن جو سبز ہوں گے، یعنی باریک ریشم، دیباج، و استبرق اور موٹے ریشم کے ہوں گے، اطلس، وحلو ان کو پہنائے جائیں گے، اساورہ کنگن، من فضہ چاندی کے۔ اب آخر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو خاص شراب پلائی جائے گی اس کا تذکرہ کیا، جو خاص مشروب ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست قدرت سے ان کو وہاں پلائیں گے لوگوں کو، اور اس کی لذت تمام نعمتوں سے زیادہ ہوگی، اور یہ خاص شراب ہوگی۔ جس طرح کہ مثلاً عموماً بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کا کسی کے یہاں مہمان ہو تو اس کو کھلاتے پلاتے سب کچھ، لیکن کوئی خاص مشروب، خاص چیز پیش کی جاتی ہے، تو یہ خاص شراب ہوگی، ایسی شراب ہوگی کہ جس کے اندر کوئی جو ہے نا وہ نشہ نہیں ہوگا، نشے سے بالکل پاک ہوگی، صرف سرور، فرحت اور جسم کے اندر تازگی لانے کے لیے، اور جو اشیاء ان کو ہضم کرنے کے لیے، کہ کستوری جیسا پسینہ آئے گا سب کچھ ختم ہو جائے، پیشاب پخانہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ شراب کا جو آخر میں حال بیان کی، فرمایا وسقاہم اور پلائے گا ان کو ربہم ان کا رب، شراباً طہورا ایسی شراب کے جو انتہائی پاکیزہ ہوگی۔ یہ 10 احوال تھے جی جنت میں جنتیوں کو جو نعمتیں ملیں گی ان کے، اور پھر آخر میں ان سے کہا جائے گا، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا ان ھذا کہ بے شک یہ کان لکم ہے تمہارے لیے جزاء صلہ بدلہ، کہ جو تم نے دنیا میں کیا ہے تو یہ اس کا صلہ اور بدلہ ہے، وکانا اور ہے سعیکم تمہاری کوشش مشکورہ قابل قدر، یعنی جس کی قدر کی گئی ہے، مشکور شاکر کا معنی ہوتا ہے نا قدر کرنے والا، تو شکر کا معنی ہے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا، تو مشکور جس کی قدر کی گئی ہو، تو جس سے کہتے ہیں نا یار خادم جو خدمت کرنے والا ہے، کہتے ہیں مخدوم جن کی خدمت کی گئی ہو، مخدوم امین تو فلاں فلاں یہ نام ہے نا جی، تو مخدوم اسی طرح مشکور جو ہے نا اس کا معنی قابل قدر، جس کی قدر کی گئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور جو تم نے دنیا میں محنت کی تھی وہ بڑی قابل قدر تھی، اللہ کے ہاں وہ مقبول تھی، اللہ کے ہاں اللہ نے اس محنت کو قبول کیا ہے، اسی کے سلے میں یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا کی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ اچھا اب جو ہے نا پیچھے ابرار کا تذکرہ تھا کہ جنت میں ان کو کیا کچھ ملے گا، تو اب اس سے آگے جو سید الابرار ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لیے چند تسلیاں ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا ہے، اور کچھ ایسے کام ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ نے یہ کرنے ہیں، اور پھر اس کے آپ علیہ السلام کے واسطے سے امت کو بھی یہی حکم ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے انا نحن بے شک ہم نے نزلنا اتارا ہے علیک القرآن آپ پر قرآن تنزیلا تھوڑا تھوڑا کر کے، کہ ہم نے تنزیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا نازل کرنے، کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اس کی وجہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے تاکہ آپ کا دل بھی مضبوط ہو، اس کو یاد بھی کر سکیں، اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہو، اور جو بھی کوئی موقع آئے اس موقع کے مطابق جو ہے نا وہ قرآن مجید نازل ہو، اور جو بھی مشرکین اعتراض اٹھائیں اس کے مطابق جو ہے نا اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فصبر، پس آپ صبر کیجئے لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کی، کہ جلدی نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب تک حکم نہیں آئے گا اس وقت آپ صبر کریں۔ اور یہ چونکہ صورت ہے مدینہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس وقت جو ہے نا وہ مشرکین مدینہ منورہ پہ حملہ کر رہے تھے، یعنی پہلے جس طرح بدر کی لڑائی ہوئی، پھر احد کی لڑائی ہوئی، تو ظاہر ہے بڑا مشکل دور تھا، اس لیے فرمایا کہ آپ صبر کریں، انشاءاللہ آسانی آنے والی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا تُطِعْ، اور آپ اطاعت نہ کریں، بات نہ مانیں، منہم ان میں سے، آثمن ہر بد عمل کی، او کفورا یا کسی ناشکرے کی، کہ فرمایا جو بد عمل گناہ گار اور ناشکرہ ہے فرمایا اس کی بات نہ مانے، اور اس سے مراد ہر کافر ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ نے آپ علیہ السلام کو پیشکش کی تھی کہ آپ اگر تبلیغ چھوڑ دیں گے تو ہم آپ کو جو چاہیں گے دینے کے لیے تیار ہیں، جس طرح بھی آپ ہمارے ساتھ جو بھی مطالبات کرتے ہیں پورا کریں گے، لیکن سر آپ اب دین کی تبلیغ کو چھوڑ دیں، توحید بیان کرنا چھوڑ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بدماش، بدنما،
داغ والے بے عمل ہیں اور نہ شکر ہیں، فرمایا ان کی بات آپ نے نہیں مانی۔ دوسرا کام یہ تیسرا کام، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور یاد کیجئے، ذکر کیجئے اپنے رب کے نام کا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ذکر کیجئے اپنے رب کے نام کا، بکرۃ و اصیلا، صبح و شام، کہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ اسی لیے جو فقہاء، محدثین اور صوفیہ ہیں وہ کہتے ہیں نا صبح و شام کا جو ذکر ہے اس کو بڑی اہمیت ہے، صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد جو ذکر و اذکار ہے بڑی اس کو اہمیت ہے، یعنی صبح بھی جو انسان جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات، بڑائی، پاکی بیان کرے، پھر اسی طرح شام کو بھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو فَاسْجُدْ، سجدہ کیجئے، لہو، اس اللہ کے لیے۔ یہ چوتھا حکم بیان کیا کہ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں، یہ تہجد پڑھیں۔ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اس کی پاکی بیان کریں، لمبی رات کا لمبا حصہ جو بھی میسر آئے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بنا پہ آپ کو یعنی فتح اور کامیابی عطا فرمائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ نے دن بھر عطا فرمائی۔ اِنَّ هَؤُلَاءِ، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں لوگ، یہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننے والے اور اللہ کی نہیں ماننے والے، فرمایا کہ یہ دنیا کو پسند کرتے ہیں اور آخرت کو یہ چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ بڑا بھاری دن ہے مشرکین کے لیے، تو بہت سخت دن ہوگا، فرمایا اس کو یہ نظر انداز کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس دن بڑی سختی ہوگی ان کے لیے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پیدا کیا، ان کے جوڑ کو مضبوط کیا، اور پھر یہ نہ سمجھیں کہ ہم ہی ہیں اور ہم یہاں رہیں گے، ہمارا ہی اللہ تعالیٰ محتاج ہے کہ یہی زمین کو آباد کریں گے، فرمایا ہم جب چاہیں گے ان کو بدل کر اور بھی لے آئیں گے، فرمایا کہ ہم ان کو تبدیل کر سکتے ہیں، تو مسئلہ ہی نہیں۔ اب اس سے گویا کہ قیامت پر بھی استدلال کر دیا نا کہ جس طرح ہم ان کو یہاں پیدا کر سکتے ہیں، ان کی جگہ اور لا سکتے ہیں، تو قیامت میں دوبارہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ فرمایا اِنَّ، بے شک، ہؤلاء، یہ لوگ، یحبون العاجلۃ، پسند کرتے ہیں جلدی کو، وَيَذَرُونَ، اور چھوڑتے ہیں، وراءہم، اپنی پشت کے پیچھے، یومن، ایسے دن کو، ثقیلا، جو بہت بھاری ہے، یعنی قیامت والے دن کو یہ پس پشت ڈال رہے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے۔ حالانکہ نحن، ہم نے، خلقناہم، ان کو پیدا کیا، وشددنا، اور ہم نے مضبوط کیے، اسرہم، ان کے جوڑ، یہ جو جوڑ ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو مضبوط کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو ایسا بھی رکھا کہ یہ ہر طرف یعنی جو ان کو حرکت بھی دی جا سکتی ہے، جس طرف انسان موڑنا چاہے موڑ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں مضبوطی بھی رکھی ہے کہ جب انسان کسی چیز کو پکڑنا چاہے، اٹھانا چاہے، تو یہی جو آرام سے ادھر ادھر مڑ جاتے ہیں، جتنا اس کو مضبوط کرنا چاہیں ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہیں گے، بدلنا، بدل دیں گے، امثالہم، ان کی مثل، امثالہم، ان کی مانت، تبدیلہ، بدل دینا، اس لیے فرمایا کہ یہ چھوڑے نہ ہوں، ان کی جگہ اور بھی لائے جا سکتے۔ اِنَّ هَذِهِ تَذْکِرَہ، اب آخر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے بڑی نصیحت ہے، جو چاہے اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کر کے اپنے رب کی طرف مائل ہو جائے اور اپنے رب کی طرف رستہ بنا لے، لیکن آخر میں فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے، جو تم چاہتے ہو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہو سکتا، اس لیے کوشش بھی کرو، محنت بھی کرو، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے التجا اور دعا بھی کرو، اللہ سے توفیق بھی مانگو کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ہدایت پہ قائم رہوں اور اسی ہدایت پہ چلوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کر دیتے ہیں، لیکن جو ظالم کفار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، لیکن جو اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے رب ذوالجلال اس کو اپنی رحمت کا حصہ ضرور عطا کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ چاہت اللہ کی غالب ہے، اس لیے اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت کے تابع کر کے زندگی گزارو، قیامت میں تمہاری چاہت پوری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توفیق مانگو تاکہ تمہیں توفیق مل جائے۔ وجہ یہ کہ جو دل صدق کے دل سے ہدایت مانگے گا اور توفیق مانگے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا نہ کرے، ضرور عطا کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انابت اور میری طرف توجہ اور رجوع رکھتا ہے اس کو ضرور ہدایت دی جاتی ہے۔ اِنَّ هَذِهِ تَذْکِرَہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، یعنی قرآن، فَمَنْ شَاءَ، پس جو چاہے، اتَّخَذَ، بنا لے، اِلیٰ رَبِّهِ، اپنے رب کی طرف، سبیلا، راستہ، وَمَا تَشَاءُونَ، اور نہیں ہوگا وہ جو تم چاہتے ہو، الا، مگر، ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان، ہے، علیما، جاننے والا، حکیمہ،
حکمت والا، یدخل داخل کرتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، فی رحمت یا اپنی رحمت میں، والظالمین اور ظالم، اعد لہم کہ ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اللہ نے عذابا علیما دردناک عذاب۔ اس سے وہ ظالم سے مراد نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرنے والے ہیں، دنیا میں لوگوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت دردناک عذاب قیامت میں تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔